بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اول سے لے کر آخر تک انوکھے حالات میں گزری۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے، دادا اور چاچا نے پرورش کی۔ جوان ہوئے تو کچھ دن غریبی کی حالت میں بسر کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں برکت دی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ پورے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفوں اور پریشانیوں میں کاٹے، نہ دن کو آرام نہ رات کو چین۔ اس مخالفت کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے۔ مدینہ میں بھی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کام میں کامیاب کر دیا۔ وہ یہ کہ سارے عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو مان لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا کے بادشاہ تھے، مگر ایک بات ایسی ہے جو دنیا کے کسی شہنشاہ میں نظر نہیں آتی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ صاف کپڑے پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیض، جبہ، تہبند اور پگڑی استعمال کرتے تھے۔ یہ کپڑے سوتی ہوتے تھے۔ ریشم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں ذرا بھی نمائش نہ ہوتی تھی، اگرچہ ان کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، مگر صاف ستھرے اور سفید براق ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے بھی معمولی چمڑے کے ہوتے تھے۔ گھر میں ایک موٹے سے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کچھ دیر آرام فرماتے، پھر رات کو نماز پڑھتے۔ اسلام کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی 4 تہیں کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے سو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح بستر کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا بستر تھا، مگر اس کی 4 تہیں کر دی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ آرام لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پہلے جیسا ہی کر دو، اس بستر نے رات مجھے نماز سے روکا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتے، اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے، اپنی جوتیوں کو خود گانٹ لیتے، مسجد اپنے ہاتھ سے صاف کر دیتے۔ مدینہ میں جب مسلمان مسجد بنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور مسلمانوں کے ساتھ اینٹیں اور گارا لاتے۔ اسی طرح جب کسی لڑائی میں کوئی کام ہوتا تو اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں سے زیادہ کام نہ لیتے تھے، کبھی کبھی تو ان کو آرام پہنچانے کی خاطر ان کا کام خود کر لیتے تھے۔ کھانا ہمیشہ سادہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز کی غذا جو کی روٹی تھی، اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھوکوں کو کھلاتے اور خود بھوکا رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کھانا کھاتیں تو رو دیتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر میں پیٹ بھر کر کبھی نہ کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کھانا موجود ہوتا اسے کبھی بھی برا نہ کہتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ کھجور اور شہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنے سہنے میں ہمیشہ صفائی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدھے اور خچر کی سواری سے بھی عار نہ تھا۔ خیبر کی فتح کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ اور گھوڑے کے شاہ سوار تھے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بڑی سیدھی سادہ تھی، بناوٹ اور دکھاوا نام کو بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو بھی سادہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ چکی بھی خود پیستی تھیں، پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی لونڈی یا غلام دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، پہلے غریب اور محتاج مسلمانوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادی زندگی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں دین اور دنیا کے بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی اتنی تھی کہ آرام سے امیروں اور بادشاہوں کی طرح رہ سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خرچ کرتے تھے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سادہ زندگی سے مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔